الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، جملہ وابستگان سلسلہ چشتیہ صابریہ حسینیہ اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج میں آپ سے حضرات کے سامنے جانشین مصطفیٰ، یاد غار مزار، رمشناس نبوت، فدائے ذات نبی، پروانے خیز بائے مصطفیٰ، پاکیزہ و منزہ، معطر و منور، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کی سب سے مقدس ہستی کے سب سے قریبی ساتھی، انبیاء کرام علیہ السلام سے بعد سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی کے ساتھی، ایمان والوں کے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم سامعین کرام، حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر تھی. آپ کا شمار نہایت نیک اور مخلص تاجروں میں کیا جاتا. قریش کے لوگ آپ کا نام نہایت ادب اور احترام کے ساتھ لیا کرتے. آپ بڑے ہی صاحب علم تھے، جس کی وجہ سے قریش کے سردار اکثر آپ کو سفیر بنایا کرتے. محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کسی ملک کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس دور کے تمام جاہلانہ حکم و روایت کے خلاف. یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ دیکھا کرتے. دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہا کرتے. محترم سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیشے کے لحاظ سے کپڑے کے تاجر تھے اور اکثر ملک شام اور ملک یمن تجارت جایا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شام جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کے شام سے واپس آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے اسلام کی دعوت سنا، حضرت ابوبکر نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا، اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے یا مشورے کے لیے وقت مانگا، لیکن جیسے ہی میں نے ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی، ابوبکر نے میری آواز پر لبیک کہا اور فوراً اسلام میں داخل ہو گئے. محترم سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق خلافت کیسے حاصل ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس لا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل موجود تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اپنے گھر سے بیت اللہ گیا، بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں پر 1,23,000 انبیاء کی امامت کی. پھر وہاں کے ساتھ آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی، سدرۃ المنتہا پہنچا، پھر وہاں سے جنت کی سیر کی، پھر وہاں سے جہنم کی سیر کی، اللہ تعالیٰ کی یہاں خلوت پہنچا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ لیا. جبرائیل اب میں واپس جا رہا ہوں، میری بات پر کون یقین کرے گا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، حضور آپ کی بات پر کوئی یقین کرے نہ کرے، حضرت ابوبکر آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے.
چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس لوٹے، آپ نے واقعہ معراج سنایا۔ جیسے ہی مشرکین مکہ نے واقعہ معراج سنا، حضرت ابوبکر کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کر آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہوگی، یہ بات بالکل حق ہوگی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، حضور کے دروازے پر دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا، حضرت ابوبکر اندر داخل ہوئے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفر معراج پر گئے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر ہاں میں سفر معراج پر گیا، میں اپنے گھر سے بیت اللہ گیا۔ ابوبکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں پر 1,23,000 انبیاء کی امامت کی۔ ابوبکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ ابوبکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچا، پھر وہاں سے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی۔ ابوبکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوت میں پہنچا، اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ لیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ لیا۔ ابوبکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ابوبکر جب میں سفر معراج سے واپس لوٹا تو میں نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی کہیں بہ رہا تھا اور میں جس بسترے پر سویا تھا وہ بسترا ابھی گرم تھا۔ محترم سامعین کرام، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا حضور جب اتنے عظیم سفر پر جا کر واپس آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وضو کا پانی بہ رہا تھا اور بسترا گرم تھا؟ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے باہر گئے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو تھام کر رکھ دیا، کیونکہ جان ہے وہ جہاں نہیں، جان ہے وہ جہاں نہیں اور جان ہے تو جہاں ہے۔ آقا دنیا سے باہر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو روک کر رکھ دیا۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو پھر جاری کر دیا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت ابوبکر کو صدیق کے لقب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا۔ محترم سامعین کرام، پھول تو سارے ہی رہنما ہوتے ہیں مگر مراد کی بات اور ہوا کرتی ہے، باتیں تو ساری ہی ہوتی ہیں مگر نوری کی بات اور ہوا کرتی ہے، پتھر تو سارے ہی ہوتے ہیں مگر یاقوت و زمرد کی بات اور ہوا کرتی ہے، تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں مگر امت المبارک کی بات اور ہوا کرتی ہے، راتیں تو ساری ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات اور ہوا کرتی ہے، ساری آسمانی کتابیں واجب الاحترام ہیں مگر قرآن مجید کی بات اور ہوا کرتی ہے، سارے امام پیشوا ہیں مگر ابو حنیفہ کی بات اور ہوا کرتی ہے، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہیں مگر جبرائیل کی بات اور ہوا کرتی ہے، سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے مگر محمد مصطفیٰ کی بات اور ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سارے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں مگر ابوبکر صدیق کی بات اور ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ اور اہل بیت میں سب سے بڑی خوبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت ابھی تاریخ نہیں بنی تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ جب تاریخ بننے سے پہلے اس کو قبول کر لیا جائے۔ آج آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، کئی سکھوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے حضور کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ تاریخ بن جانے کے بعد دنیا مانتی ہے لیکن تاریخ بننے سے پہلے کمال یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت نے حضور کے اوپر جب ایمان لایا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہستیاں نہایت معظم ہیں اور مکرم ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب کبھی سورج شروع ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی کرنیں اس عمارت پر پڑتی ہے، سب سے بلند اور بالا ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جب قوت شروع ہوا اس کی سب سے پہلی کرنیں اس ہستی پر پڑی جو امت میں سب سے بلند و بالا تھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد الحرام پر تنہا تھے۔ کفار نے اس موقع کو بہتر جان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر کو اس کی خبر ہوئی، حضرت ابوبکر فوراً دوڑے مسجد الحرام میں پہنچے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور فرمانے لگے اے لوگوں، تم اس ہستی کو تکلیف دے رہے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سارے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو ایذا پہنچانا شروع کر دی، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر مارو کتاب نہ لاتے
لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، حضرت ابو بکر نے اپنی والدہ سے کہا امی جان حضور کس حال میں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کی والدہ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا ہی جسم زخموں سے چور ہے اور تمہاری ہی حالت خراب ہے، پہلے ہاتھ تو لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جب تک یہ آنکھیں آقا دو جہاں کا دیدار نہیں کر لیتی جب تک ابو بکر کے حلق سے ایک لقمہ بھی نہیں اترے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور نے پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، سامنے صحابہ کا بڑا مجمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آج کون شخص روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک سوال فرمایا کہ آج کس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال فرمایا کہ آج کس نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب تین مرتبہ حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سفر ہجرت کا واقعہ کافی طویل ہے، مختصر کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ جب کفار مکہ کی ظلم و زیادتی زیادہ ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ محترم سامعین کرام، جب غار ثور پر پہاڑ چڑھنے کے لیے وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو صحیح طرح زمین پر نہیں رکھ رہے تھے تاکہ کفار مکہ کو یہ شک نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اس منظر کو دیکھا، ابو بکر حضور کے پاس حاضر ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، آپ ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، ابو بکر آپ کو غار ثور تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہوئے، حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پہنچا دیا۔ محترم سامعین کرام، غار ثور میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے اپنے سارے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم دن بھر کفار مکہ کی باتیں سننا اور رات میں آ کر ہمیں اس کی خبر دینا۔ اپنے اہلیہ سے کہا کہ تم کھانا بنانا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم کھانا لا کر پہنچا دیا کرنا۔ محترم سامعین کرام، استقامت ہو تو ایسی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء کھانا لے کر آئی اور آپ کو مغموم نظر آ رہی اور آپ کی پیشانی پر حکم بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بیٹی اسماء کیا ہوا ہے، کیوں مغموم نظر آ رہی ہو؟ حضرت اسماء بے ساختہ رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں جب کھانا دے کر جا رہی تھی راستے میں مجھے ابو جہل ملا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، اپنے نبی کا اپنے والد کا پتہ بتاؤ۔ میں نے کہا کہ ابو جہل، میں تجھے میرے نبی کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، اس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی اور ایک نوکیلا پتھر میری پیشانی کو لگ گیا، اس کی وجہ سے مجھے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل سے کہا کہ اسماء اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر محمد مصطفیٰ کا پتہ نہیں دے سکتی۔ اسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے منتظر رہا کرتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتے اور پھر چلے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے انہیں غور کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بلایا اور پوچھا اے میرے صحابی، تم روزانہ میرے محفل میں آ کر بیٹھتے ہو اور خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً آپ کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سینے میں ایمان ہو اور مجھے محبت کے ساتھ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب غار ثور میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ غار ثور کے اندر کئی سارے سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کرتے کو نکالا، کرتے کو پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کیا سوائے ایک سوراخ کے، اس کے لیے کپڑا باقی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنے پاؤں پر رکھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنے پاؤں پر رکھا، ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر درد کی تکلیف نہ برداشت کرے، زبان سے کچھ کہہ تو نہ سکے لیکن آنکھ سے بے ساختہ آنسو جاری ہو
گئے، خود سام سے نسوالیہ پاؤں نہ ہٹایا، خود سام سے نسوالیہ پاؤں نہ ہٹایا، کیا عشق نبھایا، کیا اور بھی دنیا میں وفادار ہے ایسا، صدیق ہے پہلا۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابوبکر کے آنسو گرے تو زمین پر نہیں گرے بلکہ آقا کے رخسار مبارک پر گرے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، آنسو گرے ہیں روئے رسالت معاب پر، آنسو گرے ہیں روئے رسالت معاب پر، قربان ہوئے آئی ہیں شبنم گلاب پر۔ ویسے حضرت ابوبکر کے آنسو شبنم کے مانند ہیں اور حضور کا چہرہ گلاب کے مانند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی ایک کیفیت کو دیکھا، حضور نے فرمایا ابوبکر تم رحمت للعالمین ساتھ ہونے کے باوجود غمگین ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور میں غمگین نہیں ہوں، کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت ابوبکر کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ کا درد فوراً چلے گیا۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا کا لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے کہ کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے، کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگا دیا جائے، آپ کی بیمار آنکھ ٹھیک ہو جایا کرتی ہے۔ 14 آدمی کھانے میں ڈال دیا جائے، 1400 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں ابوبکر کی نجات پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری ایڑی پر لگایا۔ محترم سامعین کرام، نور رفیق اور فکر رفیق کے مقامات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہیں، ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے۔ سفر معراج میں آپ کے ساتھ ایک رفیق کا سفر تھے، ایک ساتھی تھے، اور سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ ایک رفیق کا سفر تھے، ساتھی تھے۔ سفر معراج میں آپ کے ساتھ رفیق کا سفر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ ملائکہ کی امامت تاج کرنا دیا، اور جو آپ کے ساتھ سفر نہایت کمزور تھی، یتیم تھی اور تمام سواریوں سے پیچھے رہا کرتی تھی۔ یہاں پر ذکر کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے، حضرت جبرائیل آپ کو گھر سے لینے کے لیے آئے، لیکن جب ہجرت کا سفر درمیان تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے۔ محترم سامعین کرام، مرتبے میں سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لینے کے لیے آئی۔ اس وقت حضرت حلیمہ کی نہایت کمزور تھی، یتیم تھی اور تمام سواریوں سے پیچھے رہا، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے، سواری کتنی آگے ہوئی، تمام سواریوں کو پیچھے کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر کے کاندھوں پر سواری کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام صحابہ سے مرتبے میں سب سے آگے کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو میرے نبی کا ایسا رفیق بنایا، ایسا ساتھی بنایا کہ دور جاہلیہ میں ابوبکر آقا کے ساتھ تھے، آپ ایمان لانے کے بعد بھی آقا کے ساتھ تھے، اور آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہر لمحہ کہے بٹھا کہ وہ ساتھ رہا ہے، ہر لمحہ کہے بٹھا کہ وہ ساتھ رہا ہے، وہ جان وفا ہے آج بھی پہلو محمد میں ٹھکانا، صدیق ہے پہلا۔ اب جو حضرت ابوبکر کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سن کر جائیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار دیکھ رہے کیا، دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا۔ تم کہتے ہو قرآن میں ابوبکر کہاں ہے، آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، صدیق امامت میں ہے اور مقتدیوں میں حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ دولا بنے آئے ابوبکر کے گھر میں، دولا بنے آئے ابوبکر کے گھر میں، کونین سردار نہیں دیکھ رہے کیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر کے نزدیک 3 باتوں کا مقام، حضرت عمر ساری حضرت ابوبکر سے کہا کرتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، لیکن وہ 3 رات کی نیکیاں دے دو جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارب دور میں گزاری۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابوبکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابوبکر کے ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک نے حضرت ابوبکر کو ایسے ایمان سے نوازا۔ محترم سامعین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے عام تجلی فرمائیں گے اور ابوبکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ اب خاص تجلی کا مطلب یہ ہے، خاص تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر کو مسکرا کر دیکھیں گے اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب جو حضرت ابوبکر کی نعمت بھی حاصل ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکتہ کی وجہ سے
حاصل ہو رہی ہے، گویا حضرت ابو بکر کل قیامت کے دن اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، تین اگر بھیڑ حضور آپ کے در سے ٹان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بیدام بک جائیں ہم بازار نبی میں، بیدام بک جائیں ہم بازار نبی میں، کیونکہ شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح حضرت ابو بکر کا ایمان بے مثال ہے، آپ کی محبت مصطفیٰ بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی صحابیت بھی بے مثال ہے۔ حضرت ابو بکر ایک ایسے واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یقول لصاحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابی سے بات کر رہے تھے، اب جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کو نہ مانے وہ بلکہ قرآن پر منکر ہوگا، اور جو قرآن پر منکر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو بکر کو خلافت کس طرح ملی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر کی امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ حضرت ابو بکر کی آواز ٹھیک ہے، کمزور ہے، امامت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر آگے بڑھایا اور حضرت ابو بکر کی امامت کے مسئلے پر کھڑایا۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر نے نمازوں کی امامت کرنا شروع کر دی۔ آقا نے مسئلے پر کھڑا کر کے بتایا، آقا نے مسئلے پر کھڑا کر کے بتایا صدیق ہے پہلا، پھر سارے صحابہ نے یہی نعرہ لگایا صدیق ہے پہلا، وہ پہلا مسلمان خلیفہ بھی پہلا، حیدر کا ہے پیارا، عثمان و عمر نے بھی ہے رہبر زمانہ، صدیق ہے پہلا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اول ہے ابو بکر وہاں پر ثانی ہے، حضور کلمے میں اول ہے ابو بکر ثانی ہے، حضور تبلیغ میں اول ہے ابو بکر ثانی ہے، نصرت دین میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، قبر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، حشر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو بکر کی اہل بیت اطہار سے حضرت ابو بکر اپنی ساری زندگی اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے، حضرت امام حسین داخل ہوئے، حضرت ابو بکر نے اپنی نشست کو خالی کر حضرت امام حسین اپنی نشست پر بٹھایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر اہل بیت اطہار سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر نے اپنی زبان بال سے یوں کہا ہوگا کہ فقر کا دل میں دریچہ دراز ہونا چاہیے، فقر کا دل میں دریچہ دراز ہونا چاہیے، ان کا حسین آقا ہے، ان کو ناز ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو بکر کی فضائل 181 احادیث میں آئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر کی فضائل صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیان کیے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کی اتنے سارے فضائل سننے کے بعد، اتنی سیرت سننے کے بعد، اگر پھر کوئی بدبخت یہ کہے ابو بکر کون ہے، ابو بکر کی حیثیت کیا ہے، تو یہ سن کر جائے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے آقا کے قدموں میں 40,000 دینار لا کر رکھ دیے ابو بکر، جس نے بلال کو غلامی کی بیڑیوں سے آزاد کروایا ابو بکر، آقا جس کے گھر خود چل کر گئے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا ابو بکر، جس نے غار ثور میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے آقا کے قاتل سام کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر، آقا نے جسے اپنا لعاب دہن لگایا ابو بکر، جس نے مسجد قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، آقا کی حیات ہے جس نے مصلی پر نمازوں امامت کی ابو بکر، اور آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے ایمان کو جس نے سنوارا ابو بکر ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے سے آواز دے کر بلائیں گے حضرت ابو بکر ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کرتا ہوں۔ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو کبھی ان سے ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتا ہے صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ مومن نہ ہووے طالب دستار نہ ہووے، مومن نہ ہووے طالب دستار نہ ہووے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہووے۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے
ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوے ٹوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر ٹوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلائے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ طه یاسین الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سائڈ سبحان اللہ